اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ موت کے وقت نفس یعنی روح کو لے لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اس کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، یعنی کہ اوپر کی طرف دیکھتی ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کی روح کا تعاقب کرتی ہے، یعنی کہ اپنی روح کو وہ آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص کو موت بیداری کی حالت میں پکڑ لے تو اس کی آنکھیں آسمان پر ٹکی رہتی ہے، اور اس کی وجہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دی ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان وہ ایک لمحہ جس میں انسان اپنی خود کی روح کو باہر نکلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میں، آپ اور سب انسان اپنی موت کے وقت اپنی روح کو جسم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مفاز اینڈ ویلکم ٹو محافظ ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موت کے بعد روح کے سفر کو واضح طور پر بیان کریں گے کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روح اور موت کے بعد کے سفر کے بارے میں ایک اہم صحیح حدیث ہے جس کا حوالہ ابن القیم نے اپنی کتاب الروح میں دیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داود میں بھی اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث ایک صحابی البراء ابن عازب سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک انصاری کے جنازے میں شرکت کی اور جنت البقیع میں ہم اس کے قبر کے مقام پر چلے گئے۔ دیکھا کہ ابھی تک قبر کی کھدائی شروع نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی بیٹھ گئے اور ایک شخص نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران آسمان کی طرف اوپر دیکھا، پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا اور پھر نیچے زمین پر دیکھا، پھر اس کے بعد ایک تیسری بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل کرنے لگتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن چمک رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جنت کا لباس اور جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور اس شخص کا گھیراؤ کر کے دور تک بیٹھ جاتے ہیں، اتنا دور جتنا دور تک آنکھ دیکھ سکتی ہے، یعنی کہ بہت کثیر تعداد میں اس کے گرد آسمانی فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور سب کی آمد ایک سکون اور امن کی فضا سجا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد موت کا فرشتہ کہنے لگتا ہے اے مطمئن نفس، اب وقت آ چلا ہے کہ تم اس جسم سے نکل جاؤ۔ حالانکہ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اس شخص سے ہر طرح سے روح کو نکال سکتا ہے، پر پھر بھی وہ اسے سکون کے ساتھ نکالتا ہے اور اسے دعوت دیتا ہے کہ اے خوبصورت پاک روح، اب باہر آ جاؤ اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ حالانکہ اس وقت وہ شخص مرا نہیں ہے، بلکہ اس وقت اس کی روح اس کے جسم میں ہے اور وہ اسی دنیا میں ہے اور موت کے فرشتے کو دیکھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس دنیا میں موت کا آخری لمحہ ہو،
لیکن وہ دنیا اس دنیا سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ ایک الگ وقت اور جگہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی روح اس کے جسم سے آرام اور سکون سے اس طرح نکل آئے گی جس طرح پانی دریا میں سکون سے بہہ رہا ہوتا ہے، اور ملک الموت اور آسمانی فرشتوں کے پاس پہنچ جائے گی۔ موت کا فرشتہ اور باقی سارے آسمانی فرشتے اس روح کو مکمل توجہ دیں گے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا محسوس نہیں کروائیں گے، اور نہ ہی اس روح کو برہنہ محسوس کروائیں گے، بلکہ فوراً اسے جنت کے کپڑے میں اوڑھ لیں گے اور اس پر جنت کی خوشبوئیں لگا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو وہ کافی گھبرایا اور ڈرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا جہان اور مخلوقات دیکھ لیتا ہے جو اس کے لیے نئی ہوتی ہے، اور سب کچھ قدرت کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے سارے فرشتے اسے مسکراتے ہوئے خوبصورت چہروں کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ اسے تسلی دے سکے اور اسے سکون اور راحت محسوس ہو، جو کہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ تو لہٰذا فوری طور پر فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جائیں گے۔ اس سفر کے دوران ان کا گزر آسمان پر مختلف فرشتوں سے ہوگا، اور وہ حیرت سے ان سے پوچھیں گے کہ یہ خوبصورت روح کون ہے؟ تو جواب میں وہ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور وہ اس روح کو ان خوبصورت القابات سے پکاریں گے جس سے اسے دنیا میں یاد کیا جاتا تھا۔ مثلا یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، جو کہ ایک ایماندار، سخی وغیرہ شخص تھا۔ پھر اس کے بعد اس روح کا گزر مختلف آسمانوں سے ہوگا، اور جس آسمان سے بھی یہ گزرے گا تو اس کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہوں گے، اور آخر کار وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی اور وہ فرمائیں گے اکتبوا کتابہ فی العلیین، اس کا نام علیین یعنی پرہیزگاروں کی کتاب میں لکھ دو، یعنی کہ متقی، پرہیزگار، کامیاب لوگوں کی کتاب میں لکھ دو۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو واپس زمین پر لے جاؤ، کیونکہ اسی سے میں نے اسے بنایا ہے، لہٰذا اسی کی طرف میں اسے واپس بھیج دوں گا، اور پھر متعین وقت پر دوبارہ اسی سے اسے واپس بلاؤں گا۔ چنانچہ اس کی روح کو واپس زمین پر لے جایا جائے گا اور اس کے جسم میں واپس داخل کر دیا جائے گا، لیکن یہ ملاپ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح زندگی میں زمین پر تھا، بلکہ یہ سب علم الغیب کی باتیں ہیں۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی روح وہاں موجود ہوتی ہے جہاں اس کا جسم دفن ہوتا ہے، مگر ایک الگ جہان میں جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس دوبارہ جسم اور روح کے ملاپ کے بعد اس شخص کے پاس 2 فرشتے منکر اور نکیر سوال جواب کے لیے آتے ہیں، اور اس سے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرے سوال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس شخص کو کی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے جو اس وقت تمہیں نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر یہ شخص اللہ کا فرما بردار ہوا، اگر اس شخص نے اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری ہو، تو ان تینوں سوالات کے یہ درست جوابات دے دے گا۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھیں گے وما یدریکا، تمہیں آخر ان سوالات کے جوابات کیسے پتہ ہیں؟ تو یہ جواب میں کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پہ ایمان لایا اور اس کی تعلیمات کو سچ جانا۔ پھر آسمان سے ایک آواز آئے گی، یہ سچ بول رہا ہے، بس اس کے لیے جنت کا لباس لے آؤ، اور اس کے لیے جنت سے آرام دہ پلنگ لے آؤ، اور اسے جنت میں اپنا مقام دکھاؤ۔ اس کے بعد اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، اور اس کی قبر کو اتنا پھیلایا جائے گا جتنی دور تک اس کی نظر جائے گی، اور اس کے سامنے ہی ایک دروازہ کھل جائے گا جہاں سے اسے جنت میں اپنا محل نظر آئے گا، اور یہ جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں محسوس کر پائے گا، اور یہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ، حساب کتاب کا وقت قریب کر اور ان لمحوں کو جلدی گزار دے تاکہ میں اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد ایک خوبصورت، حسین، روشن ذات اس کے سامنے آئے گی
جس نے خوبصورت کپڑے پہن رکھے ہوں گے، اور کہے گا کہ میں یہاں تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ خوش، محفوظ اور پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ اس سے کہے گا کہ تم کون ہو کہ تم اتنے اچھے ہو، اور تمہاری یہاں موجودگی سکون کا باعث ہے، اور تمہارا چہرہ اچھا ہے، اور تم اچھی خبر لائے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ روح قیامت تک کا انتظار کرے گی، جس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس کافر کے پاس ملک الموت آئے گا اور اس کے سرانے بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد آسمانی فرشتے تاریک اور ڈراؤنی صورت میں اس کے ارد گرد پھیل جائیں گے، اور اتنی دور تک پھیلے ہوں گے جتنی دور تک اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت کہے گا، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک خبیث روح، نکل جا اپنے جسم سے، نکل جا اور اللہ کے غصے اور غضب کا سامنا کر۔ اس کے بعد اس کافر کی روح اس سختی سے باہر نکالی جائے گی جیسے کہ لوہے کی کنگھی گیلی اون سے زبردستی سے گزاری جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح جسم سے نہیں نکلنا چاہے گی، لیکن اس روح کو زبردستی دردناک طریقے سے نکالا جائے گا جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور فرشتے اس کی روح کو بدبودار جہنم کے کپڑے میں اوڑھ دیں گے اور اسے اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں گے۔ اس سفر کے دوران راستے میں کثیر تعداد میں فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ آخر یہ ناپاک روح کون ہے؟ تو جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور اسے بدترین الفاظ سے پکارا جائے گا جن الفاظ سے اسے دنیا میں جانا جاتا تھا۔ جب یہ اوپر آسمان کی طرف جائے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اللہ کی آواز آئے گی اور اللہ کہے گا، اس کا نام سجین یعنی جہنمیوں کی کتاب میں لکھ دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے واپس زمین پر بھیج دو، کیونکہ اسی سے یہ بنا ہے، اسی کی طرف یہ جائے گا، اور اسی سے ہم اسے متعین وقت پر دوبارہ بلائیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس شخص نے شرک کیا تو یہ ایسا ہے کہ یہ آسمان سے زمین پر گر رہا ہو، اور پرندے اس کا مانس چبا رہے ہو، اور ہوا اسے یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پھینک رہی ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسے آسمان سے زمین پر اس قدر پھینکا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد منکر اور نکیر اس کے پاس سوال و جواب کے لیے آئیں گے، اور وہی سوال اس کافر سے بھی پوچھیں گے، اور یہ جواب میں کہے گا، ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اسے ان سب چیزوں کا علم دنیا میں تھا پر اس نے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہے گا کہ اسے جہنم کی چادر میں اوڑھ دو، اور اس کے لیے جہنم کا دھواں لے آؤ، اور اسے جہنم میں اپنا مقام دکھا دو، اور اس کے بعد اس کے سامنے ایک دروازہ کھلے گا جو اسے جہنم میں اس کا مقام دکھائے گی۔ اس کے بعد اس کا قبر تاریک ہو جائے گا اور اتنا دب جائے گا کہ اس کی پسلیوں کو ایک دوسرے میں گھسا دے گا، اور ایک بدنما بدبودار ذات اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، اور وہ جواب دے دے گا کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ حساب کتاب کو بہت دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر کی زندگی آسان کر دے اور قبر کے عذاب سے نجات دلا دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔